وادی کے دامن میں بسا ہوا خوشاب نام کا ایک پرسکون اور سادہ گاؤں تھا۔ اس گاؤں کی سب سے بڑی پہچان وہاں کی مرکزی مسجد اور اس کے امام حضرت مولانا عبدالرحمن تھے۔ مولانا صاحب کی شخصیت میں ایک غیر معمولی کشش تھی۔ ان کا لباس ہمیشہ اجلا، سفید داڑھی نورانی اور ان کی گفتگو میں شیرینی اور حکمت ہوتی تھی۔ وہ نہ صرف نماز پڑھاتے تھے بلکہ گاؤں کے ہر جھگڑے کا فیصلہ بھی انہی کے در پر ہوتا تھا۔ ان کی نیک نیتی، پرہیزگاری اور تقوی کی مثالیں آس پاس کی دیہاتوں میں بھی دی جاتی تھی اور پورا خوشاب ان پر فخر کرتا تھا۔ ان کی نیک نامی ایک طرح سے گاؤں کی روحانی ضمانت بن چکی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک متوسط الحال شخص منظور احمد بھی رہتا تھا، جس کا ذریعہ معاش چھوٹے پیمانے کی تجارت تھی۔ منظور احمد کو اکثر اپنے کاروبار کے سلسلے میں لمبی مدت کے لیے گاؤں سے باہر دور دراز کے شہروں اور منڈیوں کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کی اہلیہ اور اکلوتی جوان بیٹی آسیہ گھر کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ آسیہ ایک نیک اور باحیا لڑکی تھی جو ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، لیکن زندگی کے فیصلے انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ ایک شدید بیماری نے منظور کی اہلیہ کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا اور اللہ کی رضا سے وہ چند ہفتوں کی تکلیف کے بعد وفات پا گئی۔ منظور احمد کے لیے ایک ایسا صدمہ تھا جس نے اس کے دل کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اب اس کے پاس صرف اس کی جوان بیٹی آسیہ ہی تھی جو اس کے مرحومہ اہلیہ کی نشانی تھی۔ اہلیہ کی وفات کے بعد ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ منظور کو ایک بڑا کاروباری موقع ملا، جس کے لیے اسے فوراً اور لازمی طور پر گاؤں سے باہر ایک ہفتے کے لیے جانا پڑا۔ اگر وہ یہ سفر نہ کرتا تو اسے شدید مالی نقصان اٹھانا پڑتا۔ یہ اس کی غربت کے خاتمے کا ایک موقع تھا۔ منظور احمد کے ذہن میں یہ سوال ایک تیزاب کی طرح گھوم رہا تھا۔ اپنی اکلوتی جوان بیٹی کو کہاں چھوڑے؟ اپنے رشتہ داروں پر اسے مکمل بھروسہ نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ کسی جوان لڑکی کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر جانا ایک بہت بڑی حماقت تھی۔ وہ بار بار دل میں دہراتا، زمانہ ٹھیک نہیں ہے، اکیلے تو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے باپ کی حیثیت سے یہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی۔ کافی دیر تک وہ اسے پریشانی میں گھر کے چار دیواری میں چکر لگاتا رہا۔ آخرکار اس کی نظریں مسجد کی مینار پر جم گئی۔ وہ ایک خیال بجلی کی طرح اس کے دماغ میں آیا جس نے اس کے تمام پریشانیوں کو دور کر دیا۔ مولانا عبدالرحمن، گاؤں میں ان سے زیادہ پارسا، نیکوکار اور قابل اعتبار اور کون ہو سکتا ہے؟ ان کے گھر تو میری بیٹی کی مکمل طور پر محفوظ ہوگی، جیسے ایک قلعے میں۔ منظور احمد فوراً ایک بجل قدموں کے ساتھ مولانا صاحب کے گھر کی طرف چل پڑا۔ مولانا عبدالرحمن عصر کی نماز کے بعد مطالعے میں مصروف تھے۔ منظور احمد نے انتہائی ادب کے ساتھ دروازے پر دستک دی۔ اندر جا کر اس نے اپنے تمام صورتحال بیان کی۔ مولانا صاحب، میری بیگم دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ ایک کاروباری مجبوری کے تحت مجھے کم از کم ایک دن کے لیے گاؤں سے باہر جانا پڑے گا۔ یہ میری زندگی اور غربت کا فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ منظور نے ہاتھ جوڑتے ہوئے نہایت عاجزی سے کہا، میری بیٹی آسیہ آپ کی بیٹیوں کی طرح ہے۔ یہ ایک امانت ہے جو میں آپ کے نیک ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ میری غیر موجودگی میں آپ کے تقوی اور نیکی پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ ذمہ داری آپ کو سونپتا ہوں کہ ایک دن بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ تب تک براہ کرم اس کا خیال رکھیے گا اور اسے مکمل تحفظ فراہم کیجیے گا۔ مولانا صاحب نے منظور کی مجبوری اور اس کی اعتماد کو دیکھا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے۔ انہیں احساس تھا کہ یہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے، مگر چونکہ یہ ایک نیک کام تھا، انہوں نے سر ہلایا اور بھاری آواز میں کہا، منظور، تم اطمینان سے جاؤ۔ اللہ کے فضل سے جب تمہاری بیٹی میرے گھر میں ہے، یہ میں اپنی اولاد کی طرح ہے اور اس کی عزت کی نگہبانی میری ایمانی ذمہ داری ہے۔ اسے اللہ کی امانت سمجھو، اور امانت میں خیانت کا تصور بھی میرے لیے ایک خوفناک بات ہے۔ منظور نے سکون کی گہری سانس لی اور مولانا کا شکریہ ادا کر کے رخصت ہوا۔ اس نے آسیہ کو مولانا کے گھر پہنچایا اور ایک باپ کی بے فکری اور مکمل اطمینان کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ آسیہ کو گھر کے اندر ایک کمرہ دیا گیا جہاں وہ بستر پر چادر اوڑھ کر سو رہی تھی۔ مولانا عبدالرحمن اور ان کی اہلیہ نے اسے اپنی بیٹیوں جیسا ہی پیار دیا۔
رات کا کھانا کھانے کے بعد مولانا صاحب نے معمول کے مطابق برآمدے میں اپنی چارپائی بچھائی اور تہجد کی نیت کر کے لیٹ گئے اور ان کی اہلیہ اندر کمرے میں سو گئی۔ شروع میں سب معمول کے مطابق تھا۔ مولانا صاحب نے کافی دیر تک اللہ کا ذکر کیا، لیکن جیسے ہی رات گہری ہوئی اور پچھلا پھیر شروع ہوا، ایک خوفناک چیز نے ان کے ذہن پر دستک دی۔ مولانا کی برسوں کی خود ساختہ نیک نامی اور لوگوں کا ان پر بے پناہ اعتماد ہی ان کے لیے آزمائش بن گیا۔ شیطان نے خلوت کی اس خاموش گھڑی میں ان پر اپنا سب سے گہرا حملہ کیا۔ وسوسے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تم اتنے نیک ہو، پارسا ہو، کون شک کرے گا، کون جانے گا؟ لڑکی تو ہے ہی تمہارے پاس امانت کے طور پر۔ مولانا عبدالرحمن نے لرزتے ہوئے جسم اور کانپتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے ایمان اور خواہش کے درمیان ایک لمبی جنگ لڑی۔ انہوں نے بار بار استغفار کیا، چارپائی پر کروٹیں بدلی اور دل میں اپنے نفس کو ملامت کی۔ وہ ایک نیک دل انسان تھے، لیکن اس وقت ان کی انسانی کمزوری اور خلوت نے ان کے ایمان کو چیلنج کر دیا تھا۔ آخر کار شیطان کے مسلسل وسوسوں اور نفس کی بے لگام خواہش نے ان کے تقویٰ کی دیوار کو توڑ دیا۔ وہ آہستہ سے چارپائی سے اٹھے۔ ان کے دل میں ایک خوفناک چلتا ہوا احساس تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کی وقت وہ اپنے عقل اور ہوش کے بجائے خواہش کے غلام بن چکے تھے۔ ان کے قدم آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھنے لگے جہاں منظور کی بیٹی آسیہ سو رہی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہونے کے بعد مولانا صاحب کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے، لیکن اب واپسی کا راستہ ان کی نظر میں نہیں تھا۔ انہوں نے قریب جا کر جب لڑکی کے چہرے سے چادر ہٹائی تو آسیہ نے ایک گہری نیند سے بیدار ہو کر آنکھیں کھول دی۔ سامنے مولانا عبدالرحمن تھے۔ ان کا چہرہ اس وقت شرم اور خوف کی ملی جلی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ آسیہ کو ایک لمحے میں ان کی نیت سمجھ آ گئی، ایک معصوم لیکن مضبوط آواز میں جو کمرے کے خاموشی کو چیر گئی۔ مولانا صاحب، میرے باپ نے مجھے آپ کے پاس اللہ کی امانت کے طور پر رکھا ہے۔ آپ کی نیک نامی پر ہی میرا باپ آسودہ ہو کر گیا ہے۔ امانت میں خیانت کرنا وہ بھی اس حد تک کہ یہ کسی نیکوکار، کسی پرہیزگار، کسی امام کے لیے مناسب ہے۔ آپ اللہ کے گھر کے نگہبان ہے۔ یہ جملہ مولانا عبدالرحمن کے دل پر ایک بجلی بن کر گرا۔ ان کے برسوں کا تقویٰ، ان کی نیک نامی، ان کی عزت سب ایک ہی پل میں ان کی آنکھوں کے سامنے جھوم اٹھے۔ آسیہ کی معصومیت اور اس کی ایمانداری کی بات نے ان کی ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ فوراً لرزتے ہوئے قدموں اور شدید شرمندگی کے عالم میں کمرے سے باہر نکلے۔ وہ بھاگتے ہوئے گاؤں سے بھی دور نکل گئے اور جنگل کی طرف جہاں گہری تاریکی اور خاموشی تھی بھاگتے چلے گئے۔ ان کے دل میں خوف اور شرمندگی کا طوفان برپا تھا۔ میں کتنا بڑا گناہ کرنے والا تھا۔ میری نیک نامی تو ایک جھوٹ بننے والی تھی۔ اللہ کے ہاں میں کس منہ سے پیش ہوتا۔ صبح کی پہلی کرنیں پھوٹنے سے پہلے مولانا عبدالرحمن جنگل کے کنارے ایک ویران جھونپڑی کے پاس پہنچے۔ اس جھونپڑی میں ایک بزرگ درویش رہتے تھے جن کا نام بابا شاہ دین تھا۔ ان کے بارے میں گاؤں میں یہ مشہور تھا کہ ایک عظیم بزرگ شاعر، صاحب کشف بزرگ ہے، لیکن ان کی زندگی کا ایک عجیب پہلو تھا، وہ شراب پیتے تھے۔ لوگ حیران ہوتے، مگر ان کے کرامات کی وجہ سے یہ بات خاموشی سے قبول کر لی جاتی۔ مولانا صاحب نے دل میں کچھ سوچ کر اپنے شدید روحانی بے چینی کو دور کرنے کے لیے بابا شاہ دین کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ بابا شاہ دین دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے قریب شراب کی 2 بوتلیں رکھی ہوئی تھی۔ مولانا صاحب نے بڑی حیرت اور ادب کے ساتھ استفسار کیا، بابا جی، آپ کا تقویٰ، آپ کی بزرگی، آپ کا نور، اس کا چرچا ہر طرف ہے، لیکن یہ شراب کا کیا قصہ ہے؟ یہ تضاد میری سمجھ سے باہر ہے۔ بابا شاہ دین نے مسکرا کر شراب کی ایک بوتل اٹھائی اور مولانا کو پیش کرتے ہوئے کہا، مولانا، تم اتنی رات کو سفر کر کے آئے ہو، تم تھکے ہوئے لگتے ہو، یہ شراب پی لو، تمہاری تھکان دور ہو جائے گی۔ امام صاحب نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، خدا کا خوف کرے بابا جی، میں مسجد کا امام ہوں، میں نے ساری زندگی گناہ سے پرہیز کیا ہے، میں کسی صورت بھی یہ شراب نہیں پی سکتا، میرے ایمان کی ضمانت میری نیک نامی ہے۔ بابا شاہ دین نے مسکرایا اور نرمی سے کہا، اچھا، اگر پی نہیں سکتے تو صرف ایک بار سن کر دیکھو، شاید تم اس کے بارے میں اپنے رائے بدل لو۔
مولانا عبدالرحمن ہچکچاتے ہوئے بوتل کو ناک کے قریب لائے تو انہیں کوئی تکلیف دہ یا نشہ آور بو نہیں آئی۔ وہ حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اس بوتل میں موجود شراب کا رنگ اور بہاؤ بھی عام پانی جیسا تھا۔ انہوں نے جھک کر بوتل کو زمین پر اوندا کر دیا اور اس میں سے صاف شفاف پانی بہہ نکلا۔ مولانا صاحب نے ہکا بکا ہو کر پوچھا، بابا جی یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تو صرف عام پانی ہے۔ بابا شاہدین نے گہرا سانس لیا اور حکمت سے بھری آواز میں جواب دیا، اے میرے نیک امام، میں شرابی نہیں ہوں۔ میں نے یہ صرف اس لیے اپنے پاس ظاہر کر رکھی ہے تاکہ لوگ مجھے ایک شرابی درویش سمجھے، مجھ پر مکمل بھروسہ نہ کرے۔ میں نے یہ بدنامی کا ڈھونگ صرف اس لیے رچایا ہے کہ لوگ میرے پاس اپنی جوان بیٹیاں یا امانتیں رکھوانے نہ لائے۔ بابا جی نے ایک لمحے کا وقفہ لیا اور پھر سیدھی بات کی، بیٹا مجھے معلوم ہے کہ نیک نامی کا بوجھ کیا ہوتا ہے۔ جب انسان کو مکمل طور پر نیک سمجھ لیا جاتا ہے تو لوگ تمہارے ایمان کو ایک امتحان میں ڈال دیتے ہیں جو تم سے اس وقت لیا جاتا ہے جب تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ میں اپنی نفس کی کمزوری سے واقف ہوں۔ میں نے اسی ظاہری عیب کو اپنے اوپر اس لیے مسلط کر لیا ہے تاکہ کوئی مجھے امانت کے لیے مجبور کر کے میری آخرت تباہ نہ کرا دے، جیسا کہ آج رات تمہارے ساتھ ہوتے ہوتے بچا۔ یہ بات سن کر مولانا عبدالرحمن پر حقیقت واضح ہو گئی۔ ان کی چہرے پر پشیمانی کے بجائے سکون اور عبرت کا احساس تھا۔ وہ بابا شاہ الدین کے قدموں میں گر گئے اور ان کے ہاتھوں کو چوم گیا۔ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ نیک ہونا تقویٰ کا معاملہ ہے اور یہ خیر کا باعث ہے۔ اپنے آپ کو نیک اور پارسا ظاہر کرنا نیک نامی ایک طرح کی مصیبت اور بوجھ بن سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی طرف سے آپ پر غیر معمولی توقعات کا پہاڑ کھڑا کر دیتا ہے۔ جب لوگ کسی کو معصوم عن الخطا سمجھ لیتے ہیں تو وہ اپنی سب سے قیمتی چیزیں ان کے پاس امانت رکھواتے ہیں، اور یہی امانت کبھی کبھی اس حد تک لیے جاتی ہے کہ آپ کی ظاہری نیکوکاری ہی آپ کے ایمان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ مولانا عبدالرحمن نے اپنا راستہ بدل دیا۔ وہ گاؤں واپس گئے، اپنی امانت کی حفاظت کی اور آنے والے دن منظور کو اس کی بیٹی محفوظ و مامون واپس کی۔